بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 کی قسط نمبر 2 ہے اسلامی تاریخ۔ بڑا ایک اہم مکالمہ ہے حجاج بن یوسف اور ایک بچے کے درمیان میں ایک مکالمہ، اور یہ بچوں کے لیے بہت عجیب 3 سوال ہیں، اور اگر بچے ان کو یاد کریں اور آپس میں ان کا مذاکرہ کرتے رہے تو ایک اسلامی معلومات بھی بچوں کے ہاتھ میں اور ذہن میں اور دل و دماغ میں بیٹھے گی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک دلچسپ چیز بھی ہے۔ حجاج نے سوال کیا ایک بچے سے، کس چیز کو لکڑی سے بنایا گیا اور کس کی لکڑی کے ذریعے سے حفاظت کی گئی اور کس شخص کو لکڑی کے ذریعے سے قتل کیا گیا؟ بچے نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ لکڑی سے بنایا گیا، نوح علیہ السلام کی حفاظت لکڑی کی کشتی سے کی گئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو لکڑی کے ذریعے سے قتل کیا گیا۔ لکڑی کے ذریعے سے قتل کیا گیا معنی ایک درخت کے اندر تھے کہ آرے سے چیر دیا گیا اس درخت کو، اور زکریا علیہ السلام کے ٹکڑے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ حجاج نے یہ سوال کیا کہ پانی کے ذریعے کس کو پیدا کیا گیا، پانی سے کس کو نجات دی گئی، اور پانی کے ذریعے سے کس کو ہلاک کیا گیا؟ بچے نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پانی کے ذریعے سے پیدا کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی یعنی دریا سے نجات دی گئی، اور فرعون کو پانی یعنی سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ حجاج نے کہا کہ آگ سے کس کو بنایا گیا اور کس کو آگ سے نجات دی گئی؟ بچے نے کہا ابلیس شیطان ملعون کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی گئی۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ نصیحت نمبر 5، لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلانا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات اور گفتگو کے وقت ان سے منہ پھیر کر بے رخی سے بات مت کرنا، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ گھر میں عام طور پر بچے ایسا عمل کر لیتے ہیں، کبھی ماں سے رخ پھیر کر بات کرتے ہیں، باپ سے، بڑے بھائی سے، چچا سے، اعزہ اقربا سے، گھر میں بڑوں سے منہ پھیر کر بات کرنا، گال پھلا کر بات کرنا اور متکبرانہ لہجے میں بات کرنا بہت برا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ زمین پر اکڑ کر مت چلنا، مطلب یہ ہے کہ تم اسی مٹی سے بنائے گئے ہو اور پھر اسی میں لوٹو گے، اور پھر اس کے اوپر تکبر اور غرور کیوں کرتے ہو؟ لہذا نہایت تواضع اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ایسے متکبر انسان، اللہ پاک ایسے متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 7، اپنی چال چلن میں اعتدال اختیار کرنا۔ مراد یہ ہے کہ نہ تو بہت زیادہ تیز چلنا جو وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہو اور جس سے کسی کو اذیت بھی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ آہستہ چلنا کہ عورتوں اور بیماروں اور بوڑھوں کے چلنے کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ بہت وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، اور یہ ہمیں اپنے بچوں کو چلنے کے آداب سکھانے چاہیے کہ ایک وقار اور سنجیدگی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بسا اوقات ہر وقت بچوں کو دوڑنے کی اور بھاگنے کی عادت ہوتی ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نمبر 8، اپنی آواز کو آہستہ رکھنا، ضرورت سے زیادہ اور بھدی اور مکروہ اور بیہودہ آواز مت نکالنا، شور شرابہ کرنا، اس لیے کہ یہ بری آواز اور ناپسندیدہ آواز تو گدھے کی سی ہوتی ہے۔ کھیل کود کے دوران بچے بیہودہ آوازیں نکالتے ہیں، نقالیاں کرتے ہیں، اس قسم کی چیزوں سے بچوں کو روکنا چاہیے۔ اور اچھی آواز، کیا ہی اچھی بات ہو کہ بچے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیں، قرآن پڑھیں، زبان پر اللہ کا قرآن ہو، اللہ کا ذکر ہو، درود شریف کا اہتمام ہو۔ اور جو بچے اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کی زبان بہت ساری گالم گلوچ سے، فضولیات اور لغویات سے محفوظ رہتی ہے۔ اس لیے آواز پر قابو کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے۔